حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ نیپرا کی سماعت کا ماحول ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت خراب کیا گیا اور کہ الیکٹرک کو تحفظ فراہم کیا گیا، اور بعد میں پھر کمال اصفر صاحب جو ظاہر سینئر پولیٹیشین ہیں، سابق گورنر بھی ہیں، انہوں نے کوئی ایک بات اس حوالے سے کر دی تھی کہ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے بیچا تھا اور جو قائد کا غدار موت کا حقدار کہتے ہیں، اس طرح کی بات انہوں نے کر دی تھی، جس پر خواجہ اظہار صاحب اور ان کی پوری ٹیم جو وہاں پر، پتہ نہیں اب ہمیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ پورا ایک گیم پلان کا حصہ تھا، اور انہوں نے وہاں پر شور شرابہ شروع کر دیا اور یہ ہیئرنگ پھر جاری نہیں ہو سکی کہ الیکٹرک کا ہمیشہ سے وتیرہ رہا ہے کہ سیاسی پارٹیوں کے افراد کو خرید کر نیپرا کی سماعت کا ماحول خراب کر دیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے ہم نے دیکھا ہے ماضی میں بھی اس نوعیت کی جتنی ہیئرنگز ہوتی ہیں، جب ٹیرف میں اضافہ کروانا ہوتا ہے تو کے الیکٹرک ایک مینجمنٹ کرتی ہے، کیونکہ ان کے پاس بہت بڑے پیمانے پر ایک فنڈز ہیں جو ہم سے ہی لوٹے ہوئے فنڈ ہیں، یہ مختلف لوگوں کو خریدنے میں لگاتے ہیں، پہلے یہ پوری پارٹیوں کو بھی خریدتے رہے ہیں، اور یہ بات ایسی ہے جس پہ ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ تو ابھی بھی انہوں نے کچھ لوگ ایسے تیار کیے تھے جو ان کی حمایت میں وہاں پر بات کرنا چاہتے تھے، لیکن میں کراچی کے سٹیزنز کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے بڑی تعداد میں جو کنسرن رکھتے تھے انہوں نے وہاں پہنچے اور انہوں نے اپنی بات جو ہے وہ پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی نے 27 ستمبر کو شاہراہ قائدین پر حقوق کراچی مارچ کا انعقاد کیا ہے اور 27 ستمبر کو شاہراہ قائدین پہ انشاءاللہ ایک بہت بڑا حقوق کراچی مارچ جماعت اسلامی منعقد کر رہی ہے۔ یہ حقوق کراچی مارچ اصلاً تو یہ جتنے مسائل ہیں ہمارے، بجلی کا بحران، پانی کا بحران، گیس کا بحران، سڑکوں کا ٹوٹا ہونا، ٹرانسپورٹ کا سسٹم نہ ہونا، تعلیم اور صحت کے مواقع لوگوں کو نہ ملنا، ہزاروں کی تعداد میں سرکاری اسکول لیکن اس میں ایجوکیشن ہی نہ ہونا، اور اس سے ملتے جلتے بے شمار چیزیں جس کو ہم بھگت رہے ہیں۔ 2017 کی مردم شماری کے مطابق کراچی کی آبادی 1.5 کروڑ ظاہر کی گئی۔ ان تمام بنیادی مسائل میں سے ایک مسئلہ مردم شماری ہے، یا جو پورا انفراسٹرکچر کھڑا کیا جاتا ہے، یا سڑکیں بنتی ہیں، یا ٹرانسپورٹیشن ہے، دنیا کا قاعدہ ہے کہ سرویز کیے جاتے ہیں، آبادی کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد ان کی سہولتوں کی بات ہوتی ہے۔ تو پتہ ہے چلا کہ 1.5 کروڑ کی آبادی انہوں نے شو کی ہوئی ہے، 1,49,02,000 جو 17 کی مردم شماری میں، اور اسی کے مطابق اس کی پروجیکشن لے کر ہی ایک پورے منصوبہ بندی کے مطابق کام ہوگا اگر ہوگا تو ہمارا تو بنیادی مطالبہ یہ ہے کہ 3 کروڑ کے شہر کو آپ 1.5 کروڑ کیوں گن رہے ہیں؟ کراچی کی آبادی 3 کروڑ شمار کی جائے تو کراچی کی نشستیں 40 سے بڑھ کر 60 ہو جائیں گی، جس سے پیپلز پارٹی کو کرپشن کا موقع نہیں مل پائے گا۔ کراچی کی آبادی یہ صحیح کر دیں اور 3 کروڑ کر لیں تو سندھ کی آبادی جو 4 کروڑ 70 لاکھ ہے یہ بن جائے گی تقریباً 6 کروڑ 30 لاکھ کے قریب۔ کراچی کی اس آبادی اس سندھ کی آبادی میں سے 3 کروڑ ہوگی، تو جب آپ سیٹوں کی ڈسٹریبیوشن کریں گی تو اس وقت 44 سیٹیں صوبائی اسمبلی کی ہیں کراچی میں، اور پورے صوبہ سندھ کے اندر 130 ہیں، تو یہ آپ کراچی کی سیٹوں کی تعداد یہ تقریباً جو ہے 62 بن جائے گی۔ سیکنڈ مسئلہ جو بہت امپورٹنٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ با اختیار شہری حکومت ہونی چاہیے۔ تیسری بات اب جو بہت امپورٹنٹ ہے جب تک وہ ریزالو نہیں ہوگی، ملازمتیں ہیں۔ ملازمتوں میں 3 کروڑ کی آبادی کے لوگوں کو آپ یکساں نظر انداز کر دیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ انریسٹ کریٹ ہوگا، ناانصافی ہے۔ اس ناانصافی کے خلاف ہم آواز اٹھائیں گے اور بھرپور آواز اٹھائیں گے، اور پھر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں اسپیشلی کراچی میں ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں جعلی ڈومیسائل کے نتیجے میں ملازمتیں دی گئی ہیں، تو یہ کام بھی سندھ حکومت کا ہے۔ سندھ حکومت کے 12 سال میں سے 5 سال ایم کیو ایم ان کے ساتھ متحد رہی ہے، اقتدار میں رہی ہے۔